اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث و رجال میں آج ہم جس راوی کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے وہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم القرشی ہیں۔ یہ اسلم جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، ان کے دور میں یہ مدینہ آئے، بلکہ زیادہ بات یہی صحیح ہے کہ حضرت ابو بکر کے دور میں مدینہ آئے اور حضرت عمر کے غلام ہوئے، اور خلافت میں یہ حضرت عمر کے ساتھ رہے۔ ان کے مشہور شیوخ میں زید بن اسلم ہے جو ان کے والد ہیں، سلمہ بن دینار ہیں، صفوان بن سلیم ہیں، اور محمد بن المنقدر ہیں۔ ان کے مشہور تلامذہ میں اسحاق بن ادریس، اسحاق بن عیسیٰ طبع، اسماعیل بن ابی اویس، بشر بن الحارث الحافظ رحمہ اللہ علیہ، رشدین بن سعد، زید بن عبد الرحمن بن زید بن اسلم جو ان کے بیٹے ہیں، سعید بن ابی مریم، سفیان بن عیینہ، سفید بن سعید، عبداللہ بن مسلم الکامبی، عبداللہ بن حماد النرسی، عبدالرزاق بن حمام، قتیبہ بن سعید، محمد بن شعیب بن شابر، محمد بن عبید بن محمد المحاربی، ہشام بن عمار، وکی بن الجرا، ولید بن مسلم، یحییٰ بن صالح الوعظی اور یونس بن عبید وغیرہ۔ ان کی وفات عبداللہ ابن عمر سے قبل ہوئی اور ابن زبیر کے دور میں ہی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے دور خلافت میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے وفات پائی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے حوالے سے جرح و تعدیل کے ائمہ نے کیا کہا۔ اسحاق بن عیسیٰ طبع کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کو اپنے بھائی کے حوالے سے اپنے والد سے بحوالہ عبداللہ ابن عمر ایک حدیث بیان کرتے سنا کہ ہم پر مردہ اشیاء میں سے 2 حلال کر دی گئی ہیں۔ پھر میں نے اسے یہ اپنے والد کے حوالے سے بحوالہ عبداللہ ابن عمر یہ روایت بیان کرتے سنا، یعنی اس نے اپنے بھائی کا حوالہ حذف کر دیا۔ امام مالک کے حوالے سے احمد بن عبداللہ بن الحکم نے شافعی کا قول بیان کیا کہ ایک شخص نے مالک سے ایک حدیث ذکر کی تو مالک نے اس سے پوچھا کہ تم سے یہ کس نے بیان کی ہے، تو اس نے ایک منقطع سند بیان کی، تو مالک نے کہا کہ عبد الرحمن بن زید کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں اپنے والد کے حوالے سے حضرت نوح کے حوالے سے یہ بیان کرے گا۔ عبد الرحمن بن مہدی کے حوالے سے فلاس کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن مہدی کو اس کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ کثیر الحدیث ہے اور سخت ضعیف ہے۔ یحییٰ بن معین کے حوالے سے عباس دوری نے بیان کیا کہ اس کی حدیث کوئی شے نہیں ہے۔ اسی طرح دارمی نے یحییٰ بن معین کے حوالے سے کہا کہ ضعیف ہے۔ ابن الجنید نے یحییٰ بن معین کے حوالے سے کہا کہ ضعیف ہے، اور ایک اور جگہ ابن الجنید نے یحییٰ بن معین کے حوالے سے کہا کہ یہ کوئی شے نہیں۔ ابن طہمان نے یحییٰ بن معین کا قول بیان کیا کہ بنو زید بن اسلم میں عبد الرحمن اور عبداللہ کوئی بھی ثقہ نہیں، اور اسامہ ان میں سب سے ثبت ہے۔ احمد بن المثنیٰ نے یحییٰ بن معین کے حوالے سے کہا کہ عبد الرحمن، عبداللہ اور اسامہ بنو زید بن اسلم کوئی شے نہیں۔ اسی طرح ابن ابی خیثمہ نے یحییٰ بن معین کا قول بیان کیا کہ بنی زید بن اسلم کی حدیث کوئی شے نہیں ہے، اور ایک اور جگہ کہا کہ زید بن اسلم کے تینوں بیٹے ضعیف ہیں، یہ کوئی شے نہیں۔ ایک اور جگہ کہا کہ یحییٰ بن معین سے سوال کیا کہ عبد الرحمن بن زید، تو کہا کہ ضعیف ہے۔ علی بن المدینی کے حوالے سے امام بخاری نے ذکر کیا ہے اور ابو حاتم نے کہ علی بن المدینی نے اس کی سخت تضعیف کی ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کے بارے میں ابو طالب نے ان کا قول نقل کیا کہ یہ ضعیف ہے، اور ایک اور جگہ ہے کہ ابو طالب نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا کہ عبد الرحمن بن زید کی حدیث کیسی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا بھائی اس کی نسبت ثبت ہے۔ اسی طرح ابو حاتم نے بیان کیا کہ میں نے ابن حنبل سے پوچھا کہ زید بن اسلم کی اولاد میں سے کون آپ کو زیادہ پسند ہے، تو کہا کہ اسامہ۔ میں نے کہا کہ اس کے بعد پھر، تو کہا کہ عبداللہ۔ پھر انہوں نے عبد الرحمن کا ذکر کیا اور ان کا جھکاؤ عبد الرحمن کی طرف تھا، یعنی کہ اس کے ذوف کی طرف۔ میمونی کہتے ہیں کہ میں نے ابن حنبل سے پوچھا، ابن حنبل کو کہتے سنا کہ عبداللہ بن زید بن عبد الرحمن کی نسبت ثبت ہے۔ میں نے کہا کہ سب سے ثبت، تو کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا تو عبد الرحمن، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کی مثل نہیں ہے، اور انہوں نے اس کے معاملے کو تھوڑا ضعیف قرار دیا۔ عبداللہ بن احمد نے اپنے والد کو اس کی تضعیف کرتے سنا، انہوں نے کہا کہ منکر حدیث روایت کرتا ہے کہ ہم پر 2 مردہ اشیاء اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں۔ امام بخاری نے کہا کہ اس کی حدیث کو صحیح نہیں قرار دیا گیا، یہ انہوں نے تاریخ الصغیر میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابو زرع رازی نے کہا کہ ضعیف ہے۔ ترمذی نے کہا کہ حدیث میں ضعیف ہے اور کثیر الغلط ہے۔ ابو حاتم رازی نے کہا کہ حدیث میں قوی نہیں اور اپنے آپ میں صالح اور حدیث میں واہی ہے۔ ایک اور جگہ کہا کہ یہ مجھے ابن ابی الرجال کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ یعقوب بن سفیان نے اسے المعرفہ و تاریخ میں ان راویوں میں ذکر کیا ہے جن کی روایت سے پرہیز کیا گیا ہے۔ اکیلی نے اس کا ذکر اپنی ضعفاء میں کیا ہے۔
اور نسائی نے اپنے الضعفاء میں کہا کہ یہ ضعیف ہے۔ حسین بن ادریس الانصاری نے کہا کہ ضعیف ہے۔ ابن حبان نے کہا کہ خبروں کو مقلوب کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روایت میں کثرت سے مرسل کو رفع کرنا اور اسناد میں وقوف آ جاتا ہے، یہ ترک کیے جانے کا مستحق ہے۔ ابن عدی نے کہا کہ اس سے حسن حدیث ہیں اور لوگوں نے اس پر احتمال کا اظہار کیا اور بعض نے اس کی تصدیق کی اور یہ ان میں سے ہے جن کی حدیث لکھی جائے گی۔ بزار نے کہا کہ اہل علم اس کی خبروں کو ضعیف قرار دینے پر جمع اور اس کی منفرد روایتوں میں یہ حجت نہیں ہے، اور ایک اور جگہ انہوں نے کہا کہ یہ لین الحدیث ہے۔ دارقطنی نے اسے الضعفاء والمتروکین میں ذکر کیا ہے، اور اسی طرح ابو نعیم الاصفہانی نے اپنی الضعفاء میں کہا کہ یہ کوئی شے نہیں۔ ابن حزم کا قول بیان کیا ہے ابن القطان نے کہ یہ ساقط ہے، اور ایک اور جگہ ابن القطان نے خود کہا کہ ضعیف ہے۔ ذہبی نے کہا کہ محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک اور جگہ سیر اعلام النبلاء میں ذہبی نے کہا کہ مدنی مشہور لین ہے، اور ایک اور جگہ کہا کہ لین ہے۔ ایک اور جگہ ذہبی نے کہا کہ صاحب قرآن و تفسیر ہے، اور اس نے ایک جلد میں قرآن جمع کیا اور ناسخ و منسوخ کو لکھا۔ ہیثمی نے ایک جگہ کہا کہ اس کی کثرت سے تضعیف کی گئی ہے، اور مجموع الزوائد میں متعدد جگہ ہیثمی نے اس کو ضعیف قرار دیا کہ کہا کہ یہ ضعیف ہے۔ ابن حجر نے کہا کہ یہ 8ویں طبقہ کا ضعیف راوی ہے، اور متعدد جگہ ابن حجر نے اپنی کتب میں اس کو ضعیف کہا ہے، جس کے حوالے ہم نے لکھ دیے ہیں، اور ایک اور جگہ کہا کہ اہل مدینہ کے علماء میں سے ہے، ضعیف ہے۔ ابن حجر نے ایک اور جگہ کہا کہ ضعیف الحفظ ہے، لیکن اس کی روایت مطابقت میں لی جائے گی۔ ایک اور جگہ کہا کہ ضعیف متروک ہے، ایک اور جگہ کہا کہ متفق علیہ ضعیف ہے، اور ایک اور جگہ کہا کہ ضعفاء میں سے ہے۔ بوصیری نے اتحاف الخیر المہرہ میں متعدد جگہ اس کی تضعیف کی ہے۔ البانی ارواح الغلیل میں کہتے ہیں کہ اس کے شدید ضعف کی وجہ سے اس سے استشہاد نہیں لیا جائے گا۔ ایک اور جگہ کہا کہ ابن نصر نے کہا کہ اس سے اصحاب الحدیث حجت نہیں لیتے، اور ایک اور جگہ کہا کہ یہ سخت ضعیف ہے۔ بشار آباد معروف اور شعیب ارنود نے تحریر تقریب التہذیب میں ابن حجر کے اس موقف کی تائید کی ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور شیخ البانی کے شاگرد ابو اسحاق الحوینی نے اسے سخت ضعیف قرار دیا ہے۔ جرح و تعدیل کی ان سٹیٹمنٹس کو دیکھ کے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی منفرد روایت سے تو بالکل حجت نہیں لی جائے گی، البتہ اس کی حدیث اعتبار میں لی جائے گی اور اسی لیے لکھی جائے گی، اس کی اپنی منفرد روایت سے کوئی استدلال نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔